بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، نماز میں رفع الیدین جو ہے ہاتھوں کا اٹھانا، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کے تو پھر یا سجدے میں یا سلام میں، جہاں بھی تھا یہ رفع الیدین، یہ 9 ہجری کے بعد جو ہے نا یہ کیا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا، یعنی منسوخ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی عمل کو اپنے ظاہری وصال کے چاہے 1 گھنٹہ پہلے بھی چھوڑ دیا تو اس کا چھوڑنا ہی سنت ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو کہ کسی بھی عمل کی اہمیت، اس کا فائدہ، اس کی فوقیت، اس کی ویلیو، اس کا مرال صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عمل کو چھوڑ دیا ہے اور اس پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو لکھنے والے لوگ، سننے والے لوگ، تابعین، ان سے مل جاتا ہے تو پھر اس عمل کو کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ناپسند گزرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی کہ آپ سے کوئی محبت کرتا ہے اور آپ کوئی عمل کرتے ہو تو وہ بھی دیکھ کے کرنے لگ جاتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ اس عمل کو چھوڑ دیتے ہو، پھر وہ آپ کے سامنے وہ کام کرتا ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ بالکل ایسا ہی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کا ترک کر دیا۔ اب یہ کہا جاتا ہے جی ترک کیوں کیا؟ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے سینکڑوں ایسے کام ہیں کہ جو آپ لڑکپن میں کرتے تھے، جب آپ میچور ہوئے آپ نے وہ چھوڑ دیے، جوانی میں کرتے تھے آپ نے وہ چھوڑ دیے، تو جب بندہ یعنی کہ اپنی عمر کے اخیر میں ہوتا ہے، شروع میں کرنے والے بڑے کام وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتے یا اس کو نہیں اچھے لگتے۔ اصل میں وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان کو، جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کی سیٹنگ ہوتی رمضان کی ہر رات کو، اس میں قرآن پاک کی جو ہے نا وہ ریویژن کی جاتی، قرآن آیات کو دیکھ کے اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس پہ غور و فکر ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ بخاری مسلم میں بے شمار حدیثیں آپ دیکھنا، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک، زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کی سٹڈی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آخری قرآن پاک کی میں بھی ریویژن ہوئی ہو تو قرآن پاک کی جو آیات ہیں، قوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اس طرح کھڑے ہو کہ آپ کے جو اعضاء ہیں وہ ساکت ہوں، یعنی وہ بار بار حرکت نہ کریں، جیسے ہاتھوں کا اٹھانا۔ اور اس پر بھی غور ہوا وہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پاگے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سورۃ مومنون کی آیت کے مطابق باوثوق ذرائع سے یعنی انہوں نے فرمایا جو بندہ نماز میں بار بار ہاتھ اٹھاتا ہے، رافعوا ایدیکم، ہاتھوں کا رفع الیدین کرتا ہے، وہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ نماز میں ظاہری خشوع و خضوع بھی ہو اور باطنی بھی ہو۔ صحابہ کی بار علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے کہ ایسے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، تو ان کو لکھتے کون؟ وہ تابعین لکھتے ہیں۔ تابعین میں 2 طرح کے یعنی کہ لوگ تھے علم کو محفوظ کرنے والے، ایک محدثین، انہوں نے حدیثیں لکھی، اور ایک تھے جو مسائل احادیث کو یعنی قرآن کو سامنے رکھ کے، احادیث کو، اصحاب کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کے جو مسائل لکھنے تھے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ حدیث تو سن کے کوئی محفوظ کر سکتا تھا، لیکن مسائل لکھنا یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل جو ہے نا کوالٹیز رکھی، اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں پرسنالٹی دی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث، اور انہوں نے دیکھا کہ وقت کوئی مسئلہ بنانا آنے والے لوگوں کے لیے یعنی کہ بہت مشکل ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ محدثین جو ہے نا حدیثیں لکھ رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق مسائل کو کمپوز کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا مسائل کمپوز کروائے۔ اب جو مدینہ کی تاریخ کی بکس ہیں
یا آپ تاریخی بکس دیکھتے ہیں تو آپ کو کنفرم ملتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اصحاب سے ملاقات کی۔ ایک صحابی کو کوئی ملتا ہے، وہ صحابی 100 صحابہ کے متعلق انفارمیشن دے دیتا ہے، تو یہ علم کا بہت بڑا سورس ہے، اور یہ وہ سورس ہے جو مشاہدے بیس پر ہے، پریکٹیکل بیس پر ہے، جن پر آنکھوں کا تعلق ہے۔ اور نماز کے طریقے کے متعلق بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا، ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں کہ ان کی آنکھوں نے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے اس بات کا تو آپ یہ تو 100% کنفرم لوگ ہیں نا، مین تابعین کی کو نماز پڑھتے دیکھا، یعنی مشاہدے بیس پر۔ تو یہ علم کا جو مین سورس ہے، اس کو چھوڑ کر کسی صورت بھی آپ صحیح علم تک نہیں پہنچ پاتے۔ انہوں نے یعنی یہ ضرورت فیل کی کہ مسائل لکھے جائیں۔ اب فقہ، اسلامی فقہ کے اولین میں دوان ہے۔ فقہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اپنی رائے سے بات کو یعنی کہ لکھنا۔ فقہ کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ پڑھ لیں، ان کے خصائص و کمالات۔ سب سے مین ان کا یہی تھا کہ وہ قرآن سے مسئلہ دیکھتے، اس کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں ان سے دیکھتے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ صحابی رسول ان کی احادیث کو دیکھتے، اس کے بعد پھر دوسری احادیث کو دیکھتے، صحاب کا عمل دیکھتے، اور پھر وہ کوئی عمل نہیں لکھتے۔ اور آج کل یعنی یہ جو کہا جاتا ہے، دیکھیں جی آپ رفع الیدین کرو گے تو دیکھنا لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ آپ حق پر ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، حق پر آپ کھڑے ہوتے ہو، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، اللہ کی مدد ہوگی آپ کے ساتھ۔ آپ دیکھیں نا کہ یہی بات قادیانی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولوی آپ کو غلط بتاتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہماری طرف آ کر دیکھیں صحیح علم کی طرف، تو کیا ہوگا کہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک صحیح آبزرویشن مشاہدے اس پر علم ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا بیچ میں مکسنگ ہے، تو آپ یہاں تک رہتے ہو تو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور مسلمانوں کا نماز کا طریقہ بھی بالکل ایک ہی ملتا ہے۔